بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں آپ نے یہودیوں کی مذمت کو سنا تھا. یہودیوں میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھی. ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے کے دن عبادت کا کہا تھا، انہوں نے اس کی ناقدری کی تو اللہ رب العزت نے ان میں سے بوڑھوں کو خنزیر بنایا، نوجوانوں کو اللہ نے بندر بنایا. آج کے درس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دیں گے کہ جمعے کا جو دن ہے یہ آپ کے لیے اتنی عظمتوں اور شانوں والا ہے کہ اگر آپ نے بھی اس کی ناقدری کی تو آپ کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا. یہودیوں کے اوپر ہفتے والے دن عبادت لازم تھی. سورج کے طلوع ہونے سے لے کر دوسرے دن سورج کے طلوع ہونے تک یعنی کہ 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے. اور مسلمانوں کے لیے جمعے والے دن خاص وقت ہے. امام صاحب کے جمعے والے دن ممبر پر بیٹھنے سے لے کر امام صاحب کے جمعے والے دن نماز کے سلام پھیرنے تک کا وقت ہے. تقریباً ہماری مسجد کے حساب سے وقت بنتا ہے پونا گھنٹہ بنتا ہے. اس میں سے تقریر نکالو تو تقریباً یہ 15 منٹ بنتے ہیں. 15 منٹ اتنے اہم ہیں کہ اگر آپ نے اس کی قدر نہ کی تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بوڑھوں کو خنزیر بنائے، ہمارے نوجوانوں کو بندر بنائے. آج آپ دیکھو جی، باوجود اس کے کہ رمضان کا مہینے، آج بھی میں نے دیکھا جی، جمعہ جب جاری تھا، خطبہ چل رہا تھا، چند نوجوان ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے بندے جی، ٹھیک ہے، بعض ایسے تھے جن کا وقت جماعت کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی دوسرے خطبے میں آ رہے ہیں. تھوڑے سا وقت ہے جی، اس وقت کی بھی قدر نہیں ہے. تو خود سوچو اگر 24 گھنٹے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہو اور کوئی کام نہ کرنا ہو تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو اتنی نہ شکری، اتنی نہ قدری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، پس فوراً چل پڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، بے شرا کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ فوراً اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف چلے آنا، خیر، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں او ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان دی جائے نا جی، نماز کے لیے پکارا جائے تو پھر کیا کرو جی، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف فوراً آ جایا کرو جی. ٹھیک ہے، وذروا البیع، بے کو چھوڑ دیا کرو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک اذان ہوا کرتی تھی. جب آبادی بڑھ گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، ان کے حکم سے مقام زورا پر دوسری اذان دی گئی. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ہاں جو پہلی اذان ہوتی ہے نا، یہ اذان دی گئی. صحابہ موجود تھے، صحابہ میں مہاجرین صحابہ بھی تھے، انصار صحابہ بھی تھے، سب کے سب کیا رہے جی، اس کے اوپر متفق رہے، خاموش رہے جی، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا. گویا کہ صحابہ کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ جی،
اب جب اذان ہوتی ہے تو ہم نے کون سی اذان کا اعتبار کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے کچھ اذانیں لگتی ہیں جی 30 منٹوں پر، کچھ لگتی ہیں 40 منٹوں پر، کچھ لگتی ہیں 50 منٹوں پر، کچھ لگتی ہیں 1 بجے بھی۔ تو اس اذان کے اعتبار ہے جس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہو، جو آپ کے محلے کی مسجد ہے، اس کی اذان کا اعتبار ہے جی۔ وہ جب لگتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے، سوائے جمعے کے عبادت کی، جمعے کی نماز کے متعلق اگر کوئی کام ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو، اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جو کام بھی کرو گے وہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اگر اذان دوسری لگ گئی ہے جمعے کی نہیں، تو پھر اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے جی، ایجاب قبول کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، گواہ بھی ہیں، مولوی صاحب خطبہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر میاں بیوی اگر اس کے بعد آپس میں ملتے ہیں نا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ زنا ہوگا جی۔ نکاح کرنا بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے، خود سوچو جی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جی؟ حرام سکون کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں جی، خرید و فروخت کرتے ہیں، بے شراء کرتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ بے جس کو اللہ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن جب اذان لگ جائے گی جمعے والے دن نا جی، تو یہ بے کرنا بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہوئی۔ اب دیکھو جمعے کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعہ سید الایام ہے جی، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جس طرح امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، یہ جمعے کا دن تمام دنوں کا کیا جی؟ سردار ہے۔ اور فرمایا کہ جمعے کا دن اللہ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ محبوب ہے جی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعے والے دن جو بندہ پہلے وقت میں، صبح پہلے وقت میں مسجد کو آئے گا، اس کو 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا جی۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کو 1 گائے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کو 1 بکری قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کو 1 مرغی قربانی کرنے کا ثواب۔ جو اس کے بعد آئے گا وہ کیا ہے جی؟ اس کو انڈے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جب امام صاحب جمعے کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے گا تو فرمایا اس کے بعد جو فرشتے لگے ہوتے ہیں نا، ڈپٹی جن کی لگی ہوتی ہے، آپ نے دروازے پہ کھڑا ہونا جی، تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی آ کر کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ سننے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے نا جی، وہ نامہ اعمال کے اندر یا اس کی نیکیوں کے اندر وہ جو ثواب لکھا جاتا ہے وہ ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے جی، ٹھیک۔ عرب کے لوگ جمعے والے دن صبح کی نماز کے بعد نکل جاتے ہیں جی۔ ہماری مسجدوں کے اندر کیا ان کو پتہ ہوتا ہے جی 1 بجے تقریر ختم ہوگی، اس کے بعد اذان لگے گی، اذان کے بھی 4-5 منٹ ہو جائیں گے جی، ٹھیک ہے، اور خطبہ بھی استاد جی کا 5-6 منٹ کا ہوتا ہے جی، بس پہنچ ویسا نہیں جی، صرف یہ فرض پورے کرنے ہیں جی، باقی تو کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ بھائی رمضان ہے، رمضان کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کرو۔ بہتر یہ ہے آپ کی مسجد کے اندر تقریباً 9-10 قرآن جی ترجمے والی پڑھی ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے، قرآن کو بھی پڑھو ساتھ میں، اور اگر کچھ نہ ہو سکے نا جی 1 رکوع ساتھ میں ترجمہ کبھی پڑھ لیے کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایت کے لیے کافی ہے جی۔ قرآن ایسی کتاب ہے نا جی، ہدن، یہ ہدایت ہے جی متقیوں کے لیے، لیکن کن کے لیے؟ جو پڑھتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر دل کے اوپر بر آ گئی ہو نا جی تو بندے کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کو پڑھو جی، مسجد کو جلدی آیا کرو۔ مومن بندے کا دل جو ہوتا ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہاری لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا، تو چل پڑو، بکھر جاؤ، فی الارض، زمین کے اندر، جو کام کاج کر رہے تھے وہ کام کاج کرنے پہ لگ جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، تلاش کرو رزق حلال، وَاذْكُرُوا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، ذکر کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ کا ذکر کرو جی، ٹھیک ہے۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین درود درود ابراہیمی ہے جی، بہترین کلمے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بہترین کلمے، استغفار کرو جی۔ اور ذکر کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو تسبیح کی ضرورت ہے جی، کھڑے ہو تو تب کرو، بیٹھے ہو تب کرو، چلتے ہو تب کرو جی، یعنی کہ ہر حال میں کرو، جس حالت میں بھی ہو جی، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہو جی، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ان آیات کا شان نزول مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک جمعے کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر کھڑے تھے، ایک قافلہ آیا، غلے کا آواز لگایا اس نے، تو ان دنوں کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر قحط تھی، غلہ کم ہو گیا تھا،
غلے والوں نے آواز لگایا غلہ لے لو غلہ لے لو، کچھ منافقین پہلے اٹھے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام بھی اٹھنے لگ گئے، اٹھتے 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 مجمع میں بچے صرف 12 بندے اور ایک عورت، صرف 12 بندے اور ایک عورت۔ فوراً اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ یہ قرآن نازل ہوا، میرا محبوب یہ آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ بڑی سخت زجر آئی ہے اللہ کی طرف سے، فرمایا یہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے جی، یہ تجارت، یہ رزق جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، آپ کیوں بھاگتے ہو؟ میرے محبوب کو یوں چھوڑ کر جاتے ہو۔ پہلے یوں ہوتا تھا جس طرح عید کے جو خطبے ہوتے ہیں، نماز کے بعد خطبے ہوتے ہیں، تو جمعے کا جو خطبہ تھا وہ بھی کیا ہوتا تھا جی؟ بعد میں ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ جمعے کی کوئی خطبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ خطبہ کیا جی؟ سننا واجب ہے، فرض ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ نماز کا حصہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھی باز آتے ہیں جی، جو ساتھی بالکل خطبے کے دوران آتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہو جی ایک دوسرے کی گردنیں جوں کرتے ہیں کر کے پھر چھلانگ لگاتے ہیں، آگے آگے آ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک حدیث سنو جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو بندہ کسی کی گردن پھلانگ کر آگے آتا ہے نا، فرمایا قیامت والے دن اس بندے کی گردن یہ جہنم کا پل بنے گی۔ اتنی سخت وعید ہے، لیکن پھر بھی نہیں، جو بندہ آئے جمعے کے دوران خطبہ جاری ہو، اس بندے کو چاہیے وہ بندہ وہیں پہ بیٹھ جائے جی، خطبہ سننے۔ خطبہ سننا واجب ہے، کسی کو آپ دائیں بائیں نہیں کر سکتے، کسی کو آپ روک نہیں سکتے، کسی کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، اور چاہے جائے کہ کسی کی گردن آپ پھلاؤ گے نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارتاً تجارت کو، او لہوا یا تماشے کو، ننفذوا الیہا تو دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف، وترکوک قائما اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، خیرون وہ بہتر ہے، من اللہ اس کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور اس تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اور اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والا ہے۔ دیکھیں جمعے کے دن کے متعلق سنیں، جمعے کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دن بنایا جی، پیدا فرمایا، اسی دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا جی زمینوں کے اوپر، اسی دن کے اندر اللہ رب العزت قیامت برپا کرے گا جی، اور اسی دن کے اندر جو مومن حرام کام کے سوا جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اور اسلام کے اندر جو سب سے پہلے جمعہ جاری ہوا، پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محلہ قباء ہے جی وہاں پر 4 دن گزارے، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، جمعے والے دن وہاں سے چل پڑے۔ جب بنو سالم کے محلے میں پہنچے نا جی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ جمعہ پڑھنا ہے۔ تو وہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے جمعہ پڑھا، آج اس جگہ پہ مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی بننے والی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے، اور جس مسجد کے اندر جمعہ جاری ہوا وہ مسجد جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جمعے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔